الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا تو اس کی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرنے کے لیے اس نے اسباب مہیا کیے اور ہر انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جسے اپنے حق کا علم نہ ہو کہ یہ چیز میری ہے اور یہ دوسرے کی ہے۔ ہر انسان اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرا حق کیا ہے اور دوسرے کا حق کیا ہے۔ کوئی انسان اپنی شے دوسرے کو بلا وجہ نہیں دیتا الا یہ کہ اللہ کی رضا شامل حال ہو، اور جو انسان دوسرے کی چیز کو ظلماً ناانصافی کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے، وہ دراصل اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا تو اس کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے قوانین وضع کیے تاکہ دنیا کے اندر امن رہ سکے، پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو سکیں، لوگوں کے اندر ایک خوشحالی کا ماحول پیدا ہو، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہو۔ جب کبھی کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے قوانین کو توڑتا ہے، دراصل وہ دنیا کے اندر فساد برپا کرنے کا سبب بنتا ہے۔
اور جو انسان اللہ کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ دراصل اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق چلنے والا انسان ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا پر راضی نہ رہے، اللہ کے دیے ہوئے مال پر وہ راضی نہ رہے، وہ اسے اپنے لیے کافی نہ سمجھے، جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اللہ کی مشیت نہ سمجھے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو بہت کم ہے، دوسروں کے پاس بہت زیادہ ہے، میرے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے تھا، اور پھر وہ اسی طرح کے مال کو حاصل کرنے کے لیے جو راستے اختیار کرتا ہے، جو تدابیر اختیار کرتا ہے، وہ پھر اس انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہیں۔ وہ تدابیر، وہ سوچیں کہ وہ انسان پھر نہ انصاف کو دیکھتا ہے، نہ ظلم کو دیکھتا ہے، نہ جائز کو دیکھتا ہے، نہ ہی ناجائز کو دیکھتا ہے، نہ حلال و حرام کے درمیان فرق کرتا ہے۔ بس اس کی پھر ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ جو بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، بس میرے پاس آنا چاہیے مال۔ اور جب انسان کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ انسان اللہ رب العالمین کا باغی بن جاتا ہے اور دنیا والوں کے اوپر ظلم کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، حلال کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، پاکیزہ رزق اور حلال رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسی میں سے کھاؤ۔ کہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، سب کو مخاطب کر کے فرمایا جو کچھ اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں زمین کے اندر تمہارے لیے پیدا کی ہیں وہی کھاؤ۔ اب اندازہ لگائے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اسے حلال کھانے کی تلقین بھی کی تاکہ اس کا جسم حلال پر پرورش پائے اور یہ رزق حلال کھا کر، پاکیزہ رزق کھا کر پروان چڑھے اور اللہ کے سامنے جھکنے والا بن سکے۔ آپ نے 2 جمعے پہلے آخری جمعے میں جو میں نے پڑھایا تھا یہاں پر 16 دسمبر کے جمعے میں، یہ بات سنی ہے کہ جو انسان جس کی پرورش اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوتی ہے وہ انسان اللہ کے عرش کے سائے کو حاصل کرتا ہے۔ اور اس سے کچھ جمعے پہلے آپ نے یہ الفاظ بھی سنے کہ قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین سوالات فرمائے گا، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا تھا اور اسے کہاں خرچ کیا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، تمہارے ذرائع کیا تھے مال کمانے کے، مال کو جمع کرنے کا کیا ذریعہ تھا، اور اس کے ساتھ یہ سوال بھی ہوگا کہ پھر اسے خرچ کہاں پر کیا تھا۔ اور اس آیت میں آپ دیکھیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال کھاؤ جو تمہیں اللہ رب العالمین نے زمین میں سے عطا کیا ہے، حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور یہ حدیث آپ سن چکے ہیں صحیح مسلم کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دور سے چلتا ہوا بیت اللہ کے پاس آتا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو چمٹ کر اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ پیدل چلنے کی وجہ سے اس کے جسم پر گرد و غبار ہے اور اس کے کپڑوں پر گرد و غبار ہے،
اس کے بال، اس کی داڑھی، اس کے سر کے بال، حتیٰ کہ یہ مٹی کے اندر لت پت ہے، سفر کی تھکاوٹ اس کے اوپر موجود ہے، اس اثر کے اندر، اس حالت کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا ربی یا ربی، یعنی اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری دعاؤں کو سن لے، میرے گناہ معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما، وغیرہ وغیرہ۔ دور سے سفر کر کے آیا، اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ بڑا دور سے سفر کر کے آنے والا مسافر ہے، اس کی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ یہ کس حالت میں یہ سفر کر کے آیا ہوگا۔ بیت اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور آوازیں لگائے جا رہا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری دعاؤں کو سن لے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے آواز آتی ہے مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اے بندے تیرا کھانا حرام کا، جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی حرام سے خریدا ہوا، جو تو نے پیا ہے اب تک وہ بھی حرام کا پیا ہوا، یہاں تک کہ تیری پیدائش سے لے کے تیری اس حالت تک تیری ساری پرورش حرام کے مال پر ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتا تیری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تیرا ایک ایک لمحہ حرام پر گزرا، تیری پرورش ساری حرام کے مال پر ہوئی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو تیری زندگی کے لمحات ہیں، ان لمحات میں تو نے جو کچھ کھایا وہ سارا ذریعہ آمدن جو تھا وہ حرام کا تھا، ساری پرورش تیری حرام کے مال پر ہوئی ہے، بتا تیری بخشش کیسے کی جائے، تجھ پر کیسے رحم کیا جائے، تیری دعاؤں کو کیسے قبول کیا جائے۔ جب بندہ رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اللہ اس کے لیے حلال رزق کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے اور اللہ اسے حرام عطا فرمائے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کے اصول اور فیصلوں کے خلاف ہے کہ بندہ حلال کی تلاش میں نکلے اور اللہ اسے حرام عطا فرما دے۔ جو خود کہہ رہا ہے کہ اے بندے حلال کھا، پاکیزہ رزق کھا، جو میں نے تجھے دیا اس میں سے کھا، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ رزق کی تلاش میں نکلے اور اسے حرام مال ملے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ نے مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ جب وہ کسی غلط چیز کے پاس سے، ناجائز چیز کے پاس سے، ناپسندیدہ عمل کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے، وہ اس طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، نگاہیں نیچی کر کے عزت و احترام کے ساتھ گزر جاتے۔ تو حرام کمانے کے کی تو وجہ ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ماں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے دودھ کی شکل میں، اللہ تو اس میں بھی ملاوٹ نہیں کرتا۔ اس کی ماں کے پیٹ میں اللہ نے اس کی پرورش کی، اللہ نے وہاں پر بھی کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ وہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنا مال حاصل کرنے کے لیے پھر وہ جو راستے اختیار کرتا ہے وہ ان کے اندر کوئی فرق اور تمیز نہیں کرتا۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں گاؤں میں تھا، تقریباً پچھلے اتوار کی بات ہے، جو پچھلا اتوار گزرا ہے۔ 3 لوگ ایک سنارے کی دکان پہ داخل ہوئے، لاکھوں روپے کا مال لے گئے اور باپ بیٹے دونوں کو جو ہے زخمی کر کے چلے گئے، ان کی ٹانگیں زخمی ہیں، نشتر اسپتال کے اندر داخل۔ اور پورا بازار سناروں کا بازار تھا، ہر ایک کے پاس اسلحہ پڑا ہوا تھا، لیکن کسی میں جرت نہ ہوئی کہ وہ ان کا دفاع کر سکے۔ مجھے بتائیں جو کچھ یہ لوٹ کر چلے گئے کتنے دن اس کو کھائیں گے؟ اپنی اولاد کے لیے حرام لے کر گئے، جن کو زخمی کیا
ان کا گناہ اپنے سر پر لے کر گئے، رزق حرام کو جمع کر کے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان، آپ نے فرمایا انصر اخاک فہو ظالم او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کرو۔ اور یہاں بھرا ہوا بازار ان کا تماشا دیکھ رہا تھا، جب ان کو لوٹا جا رہا تھا، جب ان سے مال چھینا جا رہا تھا۔ 2 دن کے بعد پھر روڈ بلاک کر دیا کہ جی کل ہمارے یہاں ڈکیتی ہوئی، لوگوں کو مار کے چلے گئے، لہٰذا ہمیں انصاف دو۔ جب یہ ہو رہا تھا تب کسی نے جرأت نہیں کی، اس حدیث پر کسی نے عمل نہیں کیا کہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرتے، اپنے ظالم بھائیوں کی بھی مدد کرتے کہ ان کو ظلم سے روکتے، ان مظلوموں کی مدد کرتے کہ ان کو ظلم سے بچاتے۔ اور آج 6واں دن ہے 2023 کا، اس دوران آپ کے شہر میں کتنی موتیں ہو چکی ہیں کہ لوگ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی جان لے کر چلے گئے۔ صرف کیا ہے، اللہ کی ذات پر سے بھروسہ اٹھ گیا، اور حلال کی تلاش میں نہیں نکلنا، کیونکہ حرام پر تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، آتا بہت زیادہ ہے۔ حلال پر محنت ہوتی ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن اس پر ہم راضی نہیں ہوتے۔ اور جو اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہے اور حرام کی تلاش میں نکلے، وہ پھر اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ آخر ایسا کیوں معاملہ ہے؟ اس میں بحیثیت مسلمان ہم لوگ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ میں ایک ہی رکوع کے اندر 3 مرتبہ یہ لفظ دہرایا، مختلف الفاظ کے ساتھ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہوئے، جن کے پاس اختیار موجود ہو، وہ اختیار رکھتے ہوئے اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کا فیصلہ نہ کریں، یہ کافر لوگ ہیں۔ جن کے پاس اقتدار موجود ہے، اختیار موجود ہے، وہ انصاف کر سکتے ہیں، قانون نافذ کر سکتے ہیں، لوگوں کو ظلم سے بچا سکتے ہیں، ظالموں کا ہاتھ روک سکتے ہیں، وہ پھر بھی ایسا نہ کریں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ کافر لوگ۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوں اور اقتدار کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یہ ظالم لوگ ہیں۔ آج ظلم کرنے والوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ادارے موجود ہیں، اقتدار موجود ہے، اختیار موجود ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی کی سر میں جوں تک رینگ جائے، کسی کے کان میں تھوڑی سی آواز تک بھنک تک پڑ جائے کہ شہر میں، ملک میں، وہ ملک جو اسلام کی بنیاد پر پڑا، جس کی اساس اسلام کی بنیاد پر رکھی گئی، جسے اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے، جس کے لیے لاکھوں جانیں قربان ہوئیں، لاکھوں عزتیں پامال ہوئیں، اور یہ ملک حاصل ہوا، آج اسی کے اندر چین کی سانس لینا انسان کے لیے مشکل ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا قرآن موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، مگر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے جس بندے کے بس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کر گزرو، پھر دیکھا جائے گا۔ کوئی اس حق میں نہیں ہے کہ میں اللہ کی شریعت کا پابند ہو جاؤں۔ میں اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھوں، آپ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم کس قدر لاپرواہی کا شکار ہے، کس قدر ہم ظلم اور زیادتی کا شکار ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم
مسلمان وہی ہے، کامیاب مسلمان وہی ہے، فرما بردار مسلمان وہی ہے، ایمان میں پختگی پر مسلمان وہی ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان، جس کے کردار، جس کے اخلاق، جس کے افعال و اعمال سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے، اس کے قدم کسی ایسے کام کی طرف چل کر نہ جائے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے، اس کے ہاتھ کسی ایسے معاملے میں استعمال نہ ہوں جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے، اس کا کردار ایسا نہ ہو جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ وہ گلی میں بیٹھا ہے، محلے میں بیٹھا ہے، شہر میں ہے، اپنے گھر میں ہے، باہر ہے، کہیں پر بھی ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح محفوظ رکھے کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا راستوں پر مت بیٹھا کرو، اس سے تم لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، تمہارے راستوں پر بیٹھنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لوگ اللہ کے دین کی طرف نہیں جا سکتے، تکلیف محسوس کرتے ہیں تم سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے بچو، اس لیے کہ وہاں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں کے اوپر بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، یعنی بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو طے کرنے کے لیے ہم گھر میں بیٹھ جائیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تو ہم کسی چوراہے پر کسی جگہ پر بیٹھ کر ان معاملات کو طے کرتے ہیں، ہمارے لیے تب آسانی ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاشرے کو پاک اور صاف رہنے کے لیے کس قدر ہدایات فرمائی، پابند کر دیا مسلمانوں کو، مومنوں کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا راستوں پر بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم راستے کا حق ادا کرو۔ یعنی اسلام تو اس قدر ایک مسلمان کو، مومن کو پابند کرتا ہے کہ اس کے کسی عمل سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کسی عمل سے بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا راستوں کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم راستے پر بیٹھو، گزرنے والا تمہیں سلام کہے تو تم سلام کا جواب دو، یہ تم پر لازم ہے۔ گزرنے والا گزرے، وہ تمہیں سلام کہے، تم پر سلام کا جواب دینا لازم ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہو اپنا مقصد حل کرو۔ گزرنے والی خاتون گزر رہی ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، کسی مسلمان کی بہن بیٹی، تمہاری نگاہیں اس کی طرف اٹھ کر نہ جائیں۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کوئی مسلمان کی بہن بیٹی گزر جائے، دور تک ہماری نگاہیں اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں اور ہماری زبان اس کے متعلق جملے کچھ کہہ رہی ہوتی۔ فرمایا اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا، تمہاری نگاہوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ تم پر لازم ہے۔ اگر تم نے راستے پر بیٹھ کر اپنا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، تو تم پر لازم ہے گزرنے والے کے سلام کا جواب دینا اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا کہ گزرنے والے کو تمہارے ہاتھ سے تکلیف نہ ہو۔ مطلب تم کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرو گے، یہ تم پر لازم ہے۔ ہاں، گزرنے والے کی مدد کرنا کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تم دیکھ رہے ہو، تم اس کو روک سکتے ہو، اس کو روکو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی فذلک اضعف الایمان۔
تم میں سے اگر کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے، ظلم کو دیکھے، ناانصافی کو دیکھے، اس میں طاقت ہو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ اس ظلم کو روک سکتے ہیں، اس کو منع کر سکتے ہیں، ظالم کو ظلم کرنے سے، مظلوم کو ظلم سے بچا سکتے ہیں، مگر ہم پھر بھی بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہوتے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو آج تو ہم ان کو چھڑا لیں، ان کو ظلم سے بچا لیں، کل کو ہماری باری نہ آ جائے۔ یہ اس طرح کی مثال ہے کہ کسی کے گھر کو آگ لگ گئی تو لوگ اس آگ کو بجھانے کی بجائے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ چلے دور دور تک آگ کی تپش آ رہی ہے، ہاتھ سیک لیں، سردی ختم ہو جائے گی۔ اور کل کو انہی کے گھر کو جب آگ لگی پھر کوئی آگ بجھانے والا نہیں تھا۔ تو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس وجہ سے نہیں روکتے کہ کیمرے کی نگاہ میں ہم آ جائیں گے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جب تفتیش کریں گے تو ہم بھی بیچ میں خواہ مخواہ کے گھسیٹے چلے جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے قانون جانے، مظلوم جانے، ظالم جانے۔ فرمایا اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تمہارے اندر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے اس کو روکو۔ کہ اگر تمہارے دو جملے کہنے سے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے، تمہارے دو جملے کہنے سے کوئی ظلم سے بچ سکتا ہے، تمہارے دو جملے کہنے سے کوئی ظالم ظلم کرنے سے رک سکتا ہے، تو یہ تم پر لازم ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی ظلم کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کم از کم دل میں اس ظلم کے خلاف تمہارے لیے نفرت ہونی چاہیے۔ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ہمت بھی نہیں ہوتی، ہم الٹا اس مظلوم کو کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ظالم کی ہم تعریف کر رہے ہوتے، کتنا بہادر ہے، بڑے بازار میں وہ یہ کام کر کے چلا گیا، بھری مجلس میں یہ کام کر کے چلا گیا، ہم اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں، اس کی بہادری کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ سب سے بڑے بزدل ہم لوگ ہوتے ہیں۔ اور ہم پھر اپنے آپ کو اہل ایمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے کردار سے کوئی ہم سے محفوظ ہے۔ بات بات پہ گالی کر دینا یہ ہمارا شیوہ ہے، بالکل بلا جھجک، کسی کو ماں کی، کسی کو بہن کی، کسی کو کوئی گالی، یہ ہمارا شیوہ ہے، کیونکہ تکیہ کلام ہے ہمارا۔ اور بات بات پہ بدمعاشی کرنا یہ بھی ہمارا شیوہ ہے کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں کون ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہوں، میں تو پکا سچا مسلمان ہوں۔ تف ہے تمہارے ایسے مسلمان ہونے پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامیاب مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے، اس کے کردار سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اور آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یحقرہ، یہ دوسرے مسلمان پر ظلم بھی نہیں کرتا، اسے اپنے سے حقیر بھی نہیں سمجھتا، اسے ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا، اس پر ظلم بھی نہیں ہونے دیتا، خود بھی ظلم نہیں کرتا، اس پر ظلم ہونے بھی نہیں دیتا، یہ مسلمان۔ اور ہماری حالت اس کے 160 ڈگری برعکس ہے، ہماری حالت اس سے بالکل مختلف ہے۔ کہنے کو ہم بڑے بڑے عہدوں پر بھی ہیں، کہنے کو تو ہم بڑے بڑے مقامات پر بھی ہیں، کہنے کو تو ہم بڑی بڑی طاقتیں بھی رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک نمبر کے بزدل اور بے ایمان ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر لوگ ہیں، مومنوں کا شیوہ نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں یہ فاسق اور نافرمان لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں یہ اللہ کے دشمن فاسق لوگ ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم میں سے اگر کسی کے پاس کوئی پنچایت چھوٹی سی آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس پارٹی کا ساتھ دیں۔ ہماری برادری کا جو بندہ ہو ہم اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے محلے کا بندہ ہو اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، گرچہ وہی ظالم ہو۔ ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے، ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، ہم ظالم کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورا ملک ظلم کا شکار ہے، دہشت گردی کا شکار ہے، بد امنی کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس کے اختیار میں جو کچھ تھا اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، اس نے اپنے اقتدار کا غلط استعمال کیا، اس نے ظالموں کو نہیں روکا، مظلوموں کی مدد نہیں کی۔ رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ کی زمین میں فساد برپا ہو گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب کافر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ کے رسول پھر ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم مال و دولت سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے۔ آج کافر تو ہم پہ کیا ٹوٹیں گے، ہمارے اوپر اس قدر ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو اپنی زندگی عزیز ہے، جبکہ اس نے ایک دن مرنا ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا ہے؟ پھر بھی ہمیں اپنے مرنے سے پہلے اس کا ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اپنا کردار نظر آ رہا ہے، ہمیں اپنا ماضی، اپنا حال نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ہمیں نظر آ رہا۔ ہمیں جتنی اچھائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، جتنی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اس کا رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس لیے ہمیں مرنے سے ڈر لگتا۔ ورنہ مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا، وہ حق کا ساتھ دینے سے نہیں ڈرتا، وہ حق کے لیے آواز اٹھانے سے نہیں ڈرتا، وہ حق کے لیے کٹ مرنے سے نہیں ڈرتا۔ وہ مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی حمایت کرنے والا ہوتا ہے حق کے معاملے میں، اور ایک دوسرے کو روکنے والا ہوتا ہے ظلم کے مقابلے میں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر امن و امان پیدا فرمائے، اور ہم میں سے ہر بندے کو اللہ نے جتنی طاقت، جتنی استطاعت دی ہے، اپنے گلی میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، آگے پیچھے جہاں تک ممکن ہو سکے ظالم کو ظلم سے روکنے کی اللہ توفیق دے، مظلوم کو ظلم سے اللہ ہمیں بچانے کی توفیق دے، اور ہمیں انصاف کرنے کی، عدل کرنے کی، اور دنیا کے اندر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس طرح بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔